اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عورت کی مختلف قسم کی ڈیزائرز بنائی ہیں. کسی کی سیکشول ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں, کسی کی کم ہوتی ہیں, کسی کی نارمل ہوتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی اپنی باڈی پہ. سیکشول ڈیزائرز کو ایکسپریس نہ کرنے سے شادی پہ جو سب سے پہلا افیکٹ پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے بور ہو جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. اور نارملی پاکستانی کلچر یہ ہے کہ اگر آپ ہسبینڈ جو ہے وہ 1 مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے تو اس کی عورت اس کے پاس نہیں آتی ہے. قرآن میں یہ بات بولی گئی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اچھا فاطمہ، میں آپ سے ایک بہت سینسٹیو سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہمارے اندر مرد اور عورت کے اندر سیکشولی ڈیزائرز رکھی ہیں، اور شادی کے بعد لڑکیاں جو ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر پاتی، شرماتی ہیں، اپنے پارٹنر کو نہیں بتا سکتی کہ وہ ڈیفینیٹلی ان کو جج کریں گی یا کچھ ایسے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ مطلب کتنی حد تک ان کو ایکسپریس کرنا چاہیے، کتنی اجازت ہے، اور ایکسپریس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹاپک تو بالکل سینسٹیو ہے اور اس میں کوئی ایسی حدیث یا آیت نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں بار بار یہ کہا ہے کہ آپ کے لیے جو عقل آپ کو دی گئی ہے نا اس کو آپ استعمال کریں ٹھیک ہے. تو قرآن میں یہ بات بولی گئی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس اور جسم کی جو سکن ہے اس کے بیچ میں کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. پردہ حائل نہ ہونے کا مطلب اب ہم ہر کنڈیشن سے لیں. ہر کنڈیشن کا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کلیئر اور اتنے صاف ہوں پانی کی طرح کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو، ایک دوسرے کا ذہن جانتے ہو، ایک دوسرے کا دل جانتے ہو، ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو جانتے ہو، اور ایک دوسرے کی ہر ایک من کی بات کو جانتے ہو ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل ایک عورت کی، میں اس میں آپ کو ایک چیز پہلے ایجوکیٹ کرتے ہوئے بتاتی چلوں جو ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو جو ان ایجوکیٹڈ ہیں یا بچے جن کو نہیں پتہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عورت کی مختلف قسم کی ڈیزائرز بنائی ہیں. کسی کی سیکشول ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی کم ہوتی ہیں، کسی کی نارمل ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی اپنی باڈی پہ. فار ایگزامپل اگر کسی کی سیکشول ڈیزائر زیادہ ہے تو اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری طرح سے ایکسپریس کر سکتی ہے. اس میں ہمارے ہاں ایک جاہلانہ کانسیپٹ ہے کہ عورت اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے پہل کروں گی تو مرد مجھے جج کرے گا کہ تم ایک اچھی عورت نہیں ہو. یہ ایک جاہلانہ کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں ہے، جو کہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے مرد عورت کو سمجھنا نہیں چاہتے، صرف استعمال کرنا چاہتے ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے تو یہاں کی عورتوں کو اتنا زیادہ ایگریشن ہے مردوں پہ کہ کبھی ہمیں سمجھو، کبھی ہمارے ساتھ بات کرو، کبھی ہمارے جذبات کو لے کے ہم سے بات کرو، کبھی ہمارے دکھ کو، ہماری خوشی کو لے کے. تو مرد کے پاس عورت کی فیلنگز کے لیے وقت نہیں ہے، وہ صرف اس کو ایک آبجیکٹ کی طرح یوز کرنا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اپنا کام کرنا چاہتا ہے، بس اتنا سا تعلق ہے. لیکن ابھی کی جو ینگ جنریشن ہے نا ان کو ان سب چیزوں سے کنسرن ہے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. اور مجھے ڈیلی کے حساب سے کئی ڈی ایمز آتے ہیں جس میں مجھ سے بچے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں کون ایجوکیٹ کرے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر میں اچھی بیوی بنوں تو میں اپنے ہسبینڈ کو کیسے خوش کر سکتی ہوں، یا میں ایک اچھا ہسبینڈ کیسے بن سکتا ہوں. لڑکیوں کے لیے کلیئر بات ہے ایکسپریس کرنا منع نہیں ہے ٹھیک ہے. لڑکوں کو ایسی بات ہے، یہ 2 وے والا حساب ہے تو یہ دونوں طرف سے چلے گا. مرد کو اپنی بیوی کو سپیس دینی چاہیے اس معاملے میں، اور وہ سپیس یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو خود اس چیز کی اجازت دے کہ جیسے میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں، ویسے ہی تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو ٹھیک ہے. اور نارملی پاکستانی کلچر یہ ہے کہ اگر آپ ہسبینڈ جو ہے وہ 1 مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے تو اس کی عورت اس کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں گئی تو وہ مجھے جج کرے گا، تمہارا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. تو یہ دونوں طرف سے ٹھیک ہوگا. ایک عورت اچھی عورت بن جائے، اب اس کا میں دوسرا رخ بھی بیان کرتی ہوں کہ جہاں عورتیں کچھ نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے، ایک جو بورنگ قسم کا کریکٹر بنا لیتی ہیں اور وہ پھر ایکسپیکٹ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں. یہ ساری چیز سمجھنے کی سینس میں ہے کہ اگر آپ کو آپ کا ہسبینڈ سپیس دیتا ہے
تو آپ اس کو پوری طرح سے اپنے جذبات کو ایکسپریس کریں، جو آپ کو اچھا لگتا ہو، جو چیز آپ سننا چاہتے ہو، جو آپ بات کرنا چاہتے ہو، ہر لحاظ سے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کا ہسبینڈ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی تھوڑی ایکسپریسو ہو، تھوڑی بولڈ ہو، تو انیشیلی ارینج میرجز میں تو نہیں ہوتا۔ ارینج میرجز میں لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عورت کے اندر حیا رکھی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے شوہر کے ساتھ فرینک ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس فرینکنس کو اتنا کریں کہ آپ کے ایکسپریشن سے اس کو اٹریکشن ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر ایکسپریشن ہوگی ہی نہیں تو پھر اس کو اٹریکشن نہیں ہوگی آپ کی طرف۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری سوسائٹی میں حیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ایکسپریس نہ کرے؟ اور ہمارے آپ بزرگوں کو دیکھ لیں، بہت سی مطلب ہماری نانیاں دادیاں ایک ایج پہ جا کے اور وہ پھر بھی اپنے شوہروں سے شرماتی ہیں، وہ ایک ادب اور وہ سارا کچھ، مطلب ان کے سامنے اگر نام بھی لیا جاتا ہے تو وہ جو ہے بہت شرماتی ہیں، یا وہ اکثر بات بھی نہیں کرتی، آپس میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ مرد جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی کے باہر دوستوں کے ساتھ جا کے ڈسکشن کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہر طرح کی عورتیں اپنی بہنوں، بھابھیوں، ماؤں، پھوپھیاں، خالائیں ان سے ڈسکشن کرنا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اپنے شوہر سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جہالت کی وجہ سے اتنا پست ہے کہ جس کریکٹر کو اللہ نے بنا کے بھیجا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، وہ دونوں بندے ایک دوسرے کے بارے میں بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، ایک دوسرے کے دل کے راز سے واقف نہیں ہوتے۔ اور پہلے والے لوگ تو جو ہیں وہ تو ان کی تو باتیں عجیب ہوتی ہیں کہ بڑی جو بوڑھی ہو نا تو وہ اکثر یہی کہتی ہے نا کہ ہم تو اپنی جوانی میں ساس سسر کے سامنے ایک ساتھ بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ کیوں بھاگ کے آئے تھے آپ لوگ؟ نکاح کیا ہوا ہے نا تو اس کو ایکسپریس کرو، سوسائٹی کو، بچوں کو ایجوکیٹ کرو کہ غیر محرم کے پاس نہیں بیٹھتے، محرم پاس بیٹھتے ہیں، محرم ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہیں۔ لیکن بائی گاڈ اسٹل رائٹ ناؤ ان 2025 نارتھ میں ابھی بھی یہی کلچر ہے۔ سسر بیٹھے ہوئے ہوں ان کے سامنے بیٹا بہو پاس بیٹھنا دور کی بات ہے، وہ تو شرما کے ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، وہ ادھر نکل جاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم پاس کھڑے ہوئے، اتنا شرماتے ہیں۔ تو یہ چیز تھوڑی بہت لحاظ کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی ایگزیجریٹ ہو کہ آپ پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ فیلنگز ایکسپریس نہ کر پائیں تو پھر غلط ہے۔ اور اسپیشلی جو میں عورتوں کو لے کے بات کر رہی تھی کہ اگر عورتیں فیلنگ ایکسپریس کرتی ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر یہ ہیبٹ ہے تو اس کا ہسبینڈ لکی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور وہ آپ سے ہر ایک بات شیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی باتوں کی عزت کریں، وہ جو بھی آپ سے بات کرے۔ اور جو عورتیں نہیں کرتی ہیں ان کے لیے سجیشن ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے میرج کا، جو کہ اگنور ہے ٹوٹلی ہماری سوسائٹی میں، کہ ہماری عورت ایکسٹرا آرڈنری بورنگ سٹیٹس میں چلی جاتی ہے، جیسے کہ 2 بچے پیدا ہو گئے، بچوں میں لگی ہوئی ہے، کچن میں لگی ہوئی ہے، کپڑے دھونے میں لگی ہوئی ہے، کپڑے استری کرنے میں لگی ہوئی ہے، نہ اسے اپنا پتہ۔ تو پھر ایسی سچویشن میں مرد عورت سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ تم بس انہی کاموں میں گھسی رہو، تمہارے پاس میرے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے شوہر کے لیے جب تک فیلنگز نہیں پیدا کریں گی، اس کے لیے جب تک اسٹرگل نہیں کریں گی، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیار کریں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب تک آپ ایکسپریس نہیں کریں گی وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ آپ کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اٹریکٹیو کپڑے پہننے چاہیے، آپ کو وقت نکالنا چاہیے، خوشبو یوز کرنی چاہیے، اپنی ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور فٹنس یہ ہے کہ خدا را جو ہماری امیوں اور دادیوں کے کانسیپٹ ہیں، پتر تو اے بھی کھا تو پتر تو او بھی کھا، یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کا۔ ہمیشہ اپنی بھوک چھوڑ کے کھانا کھائیں، موٹے ہونے کا کانسیپٹ بالکل غلط ہے، اور یہ کسی کتاب کسی اصول میں نہیں ہے کہ آپ کے 2 بچے ہو جائیں تو آپ کے پاس موٹا ہونے کا لائسنس آ گیا ہے، آپ کے چونکہ اب 4 بچے ہیں اب آپ موٹی ہو سکتی ہیں، پھیل سکتی ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ کے جتنے بھی بچے ہوں آپ کو فٹ رہنا ہے۔ اگر مرد ساری زندگی آپ کے لیے کما کے لا کے دے سکتا ہے تو آپ ساری زندگی اپنی بیوٹی کیوں نہیں مینٹین کرتی؟ آپ کی بیوٹی 2 سال بھی نہیں رہتی ہے شادی کے بعد، صحیح ہے؟ اور آپ نے اپنے آپ کو گاں منج بنا کے
تو پیش کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کمپلین کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ عورتوں کے لیے ایک سجیشن بھی ہے، جو کرتی ہیں ویل اینڈ گڈ، جو نہیں کرتی ہیں ایکسپریس کرنا ضروری ہے. اور مردوں کے لیے یہ میسج ہے کہ عورت کو سپریس نہ کریں اس کی سیکشول ڈیزائرز کو لے کے. عورت کو اتنی ہی جگہ دیں جتنی آپ کی جگہ ہے، کیونکہ یہ جگہ اس کو اللہ نے دی ہے. جتنا آپ کے پاس حق ہے عورت کو اپنے پاس بلانے کا، اتنا ہی آپ کی بیوی کا حق ہے آپ کے پاس جانے کا. تو آپ اس کو وہ جگہ، وہ راستہ دیں گے تو وہ آئے گی نا. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی سوچ میں یہ ڈفرینس ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. حاکم ان سینس سیکیورٹی پرپز. ٹھیک ہے، ایک عورت کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اس کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، اس کو ہر طرح کے معاشرے کی سرد گرم سے بچانے کے لیے. تو وہ عورت اس نیچرل فیکٹ کی وجہ سے تھوڑا سا مرد سے ڈرتی ہے، لیکن وہ ڈر مرد کو ختم کرنا چاہیے فرینڈلی ماحول دے کے کہ جیسے میں انسان ہوں ویسے تم انسان ہو، جیسے میری خواہشات ہیں ویسی تمہاری خواہشات ہیں، جیسی میری عزت ویسے تمہاری عزت. تو تمہاری ہر خواہش کی اور ہر ڈیزائر کی میں اتنی ہی عزت کروں گا جتنی تم میری ہی کرتے ہو. اور عورتوں کو کرنا چاہیے. اب میں ایک آنیسٹ بات کروں گی، ہماری سوسائٹی کی عورتیں بہت ایکسٹرا آرڈنری بورنگ عورتیں ہیں، اور بورنگ عورتیں ہونے کی وجہ سے ہی مردوں کو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چلو کوئی دوسری صحیح تیسری صحیح. فیکٹ ہے. اچھا، اب عورت کا سیکشولی ڈیزائرز نہ ایکسپریس کرنے سے اس کی شادی پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور ہم لڑکیوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنی لائف کو ہر لحاظ سے اسپیشلی سیکشولی ڈیزائرز کو ایکسپریس کرنے میں وہ بہتر بنا سکیں؟ سیکشول ڈیزائرز کو ایکسپریس نہ کرنے سے شادی پہ جو سب سے پہلا افیکٹ پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے بور ہو جاتا ہے. سمپل سی بات ہے، کیونکہ یہ برتن دھونا، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، بچے پالنا، یہ سب کچھ ان کی ماں بہنیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. اور انہوں نے مرد کو اگر عورت کی طرف جو مین کنسرن یا اٹریکشن ہوتی ہے وہ ایک سیکشول لائف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ ایکسپریس نہیں کریں گی تو آپ کا ہسبینڈ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اٹریکٹ ہوگا. یا تو آپ خود کو اتنا اٹریکٹیو رکھیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ رہے، اور اگر آپ خود اٹریکٹیو نہیں رکھ پائیں گی، آپ ایکسپریس ہی نہیں کریں گی، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی طرف اٹریکٹڈ نہیں رہے گا. اٹریکشن ختم ہو جائے گی تو شادی میں کچھ باقی نہیں بچتا ہے. اور جہاں تک ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے بچیوں کو اس معاملے میں، تو ایجوکیٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو اچھے بڑے لوگ، اسپیشلی مدرس جو میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، وہ خود سیکھیں، وہ آگے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سمجھائیں، سکھائیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنی گیدرنگ میں ایسے لوگ، ایسی فرینڈز، ایسی محفل میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بات کریں، ایسے تھراپسٹ کے ساتھ بات کریں، سائیکولوجسٹ کے ساتھ بات کریں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا آتا، مجھے سکھائیں. سمپل سی بات ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک اردو ہے نہیں پڑھنی آتی ہے، تو اس کو آپ پڑھنے کے لیے کسی سے سیکھیں گے نا، اور وہ پھر آپ کو بتائے گا الف بے تے جوڑ کرو، پھر آپ کو جملہ بنانا آئے گا بات کرنے کی. تو اسی طریقے سے آپ کو ایک کام نہیں آتا ہے، چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک چیز ایک کام ہے نا پراپر، آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جاؤ گے، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤ گے، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اٹھنے کا، یہ بیٹھنے کا، یہ پہننے کا. وہ آپ کو کانفیڈنس دے گا. تو جب آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا تو آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو بلڈ کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو نکلنا ضروری ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے سیکھنا پاسبل نہیں ہے. باقی جو ویڈیوز میں مجھ سے ہو پاتا ہے، جو ممکن ہے جس حد تک بات کرنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویڈیوز مرد بھی سن رہے ہوتے ہیں تو میں بہت اوپنلی بات نہیں کر سکتی. لیکن جو میرے پاس کلاسز ہوتی ہیں صرف لڑکیوں کی، اس میں اسپیشلی بچیوں کو اس حوالے سے پراپرلی ایجوکیٹ کرتی ہوں، کسی پردے کو حائل کیے بغیر. لیکن چونکہ ویڈیوز میں مرد سن رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اتنا اوپنلی اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو آپ میرے پاس سیشنز لے سکتے ہیں، کسی اور کے پاس جا کے سیشنز لیں، سائیکالوجسٹ کے ساتھ رابطہ کریں. دیر آر سو مینی ویز.